کا حق نہیں، ایک دن بھی نہیں مل سکتا پھر اس خاوند کو. اگر عدالت کے اعلان کے بعد یہ رجوع ہوتے رہے تو عدالت کیا ہوئی پھر؟ نہیں، یہ جو اعلان ہے یہ طلاق بائن کہ نکاح اسی وقت ختم، عدت گزارے، اور عدت بھی اس کی ایک ہے، دوسری طلاق کی طرح 3 مہینے نہیں، 1 مہینہ گزارے اور نکاح کرے. یعنی فسخ اور تنسیخ نکاح کی مدت ایک ہی ہے. ہاں بالکل، یہ ایسا مسائل واضح ہونے چاہیے. قانون میں بھی گڑبڑ ہے، علماء بھی نہیں واضح کرتے. طلاق اور ہے، خلا اور ہے، اور فسخ جو ہے اور. جزاکم اللہ خیر. فسخ طلاقوں میں بھی نہیں گنا جائے گا. اگر عدالت نے اس طرح ڈگری دی نا تو یہ 3 میں شمار نہیں ہوگا. اگر خامد نے 1 طلاق دی یا 2 کبھی دی، وہ الگ گنی جائیں گی. فسخ نہیں ان میں، فسخ چیز ہی اور. یعنی اگر بندے نے پہلے 2 طلاقیں دی ہیں اور جسے عدالت نے سنائی ہے نا تو یہ نہیں کہیں گے کہ 3 ہو گئی ہیں، وہی رہیں گی 2. اگر موقع ہے، بالکل موقع. یہ بائن ہونے کا مطلب ہے کہ رجوع نہیں کر سکتا. ہاں، عورت اگر راضی ہو جائے اس کے بارے تجدید نکاح. ہاں، تجدید نکاح. کیونکہ اگر عدالت کے فیصلے کے بعد بھی رجوع کا اختیار ہے تو مذاق ہی بنا رہے گا. پھر یہ رجوع کر لے گا، کیا بنے گا پھر اس عورت. تو عدالت کے اعلان کے بعد رجوع نہیں، مگر راضی ہو جائے عورت اور یہ آدمی دوبارہ، تو نیا نکاح ہو سکتا. تجدید نکاح کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کو ہم عرف عام کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھے کہ اس کی 3 طلاقیں ہوگی. طلاق بائنہ سے مراد یہی ہوگی نا اگر عدالتی طور پر ہوئی. لیکن اس میں گنجائش یہ ہے کہ اگر نئے سرے سے وہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کا آپس کے اندر نکاح ہو سکتا ہے. بس وہ ابن عباس رکھنے کی بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو طلاق کبھی نہیں کہنا چاہیے. 2 ہوئی یا 3 وہ اگر ہوئی طلاق، ان کا حساب رکھو. یہ فسخ جو ہے نا یہ بالکل ایک الگ چیپٹر ہے. یعنی انتظامی طلاق، انتظامی طلاق نہیں کہنا. اچھا، انتظامی حل کہہ لیں. ہاں، یہ فسخ جو ہے یہ طلاق نہیں، بس عدالت نے سپریشن کر دی، جدا جدا کر دی. چلیں اب ہماری گفتگو کا حاصل یہ اس کے لیے زاد المعاد جو ہے نا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ چاہیے کہ علماء بھی پڑھیں لوگ، تاکہ ذہن صاف ہو کہ فسخ کیا ہوتا ہے، خلا کیا ہے، طلاق کیا ہے. گڑبڑ نہ کرے، اس کو ایک ہی نہ بنا دیں. مولانا کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جائے تو علیحدگی کے 3 طریقے مولانا نے بتائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں اپنی زبان سے کہہ دے کہ بھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور اس کا جو طریقہ کار قرآن و سنت نے مقرر کیا ہے اس پر چلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت سمجھتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، میاں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی جان چھڑانے کا کوئی سمجھوتا مال کے ساتھ یا جو کچھ میاں کے پاس ہے وہ دے دلا کے اپنی جان چھڑائے، تو اسے ہم خلا کہتے ہیں. اور تیسری شکل یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک نہ ہو سکے، پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، وہاں سے جو معاملہ حل ہوگا اسے ہم تنسیخ نکاح کہیں یا فسخ کہیں. دین میں اس کا نام. اور اس کی عدت کے بارے میں مولانا نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اس کی مدت صرف 1 مدت ہے. ایک صحیح حدیث میں 1 ہے بس. اور اس میں رجوع کا بھی اختیار نہیں. رجوع کا ہاں، اگر میاں بیوی یہ سمجھیں کہ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو تجدید نکاح. بالکل. السلام علیکم مولانا، قرآن کریم کے حوالے سے بھائی نے ایک سوال آپ کی نظر کیا ہے کہ میری رہنمائی کر دیں کہ قرآن کریم مجھے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا بغیر ترجمے کے ساتھ. آپ وہ فسخ کے سلسلہ میں ذرا بات کریں. اب سارے لوگ پڑھتے ہیں کہ ربیع بنت معوذ کو جب یہ خلا ہوا ان کو فسخ کا تو ان سے پوچھا گیا کتنی عدت حضور نے کی تھی؟ فرمایا بحیضت ہے، صرف 1 حیض. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانہ میں ایسا ہی معاملہ آیا تو ربیع کے پاس آدمی بھیجا کہ تم بتاؤ کہ حضور نے کتنی عدت بتائی تھی. جب بتائی انہوں نے بھی، یعنی حضور کا بھی فیصلہ ہے، خلیفہ راشد کا بھی. مگر جب ماننے کا نہیں جی چاہتا، نہیں جی طلاق ہے 3، بھائی یہ ایک الگ باب ہے، اس کے لیے الگ حکم ہے حضور کا. خلیفے نے اس کو دوبارہ وہ مانتی نہیں، اس کی طرف آتی. جی، قرآن کریم کے بارے میں سوال تھا بھائی کا، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے اور ان کی زندگی کا اصل حصہ قرآن کریم ہی اس کو واضح کرتا ہے. تو بھائی نے بہت خوبصورت سوال پوچھا ہے کہ مجھے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا سادہ تلاوت کرنی چاہیے. جو تو اتنا آ جاتی ہے ہماری دوسری جاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ تھوڑی تلاوت کرے مگر ترجمہ سمجھ کر پڑھے. اس کا تو یہی حال ہے. جو بیچارہ نہیں اتنا علم رکھتا وہ ناظرہ بھی پڑھتا جاتا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ رجب کے مہینے میں فرض ہے یا جب مرضی دے لیں سال میں؟
یعنی زکوٰۃ کے متعلق آپ کا سوال ہے کہ یہ کب فرض ہوتی ہے؟ جی جی مولانا اس کا جواب دیں گے. پہلے بھی بے شمار دفعہ مولانا نے جواب دیا ہے کہ جب مدت گزرے 1 سال، کسی کے پاس آج مجھے کچھ پیسے ملے ہوں جی تو رجب کا ہی مہینہ ہے تو واجب تو نہیں ہوگی میرے اوپر زکوٰۃ. جی مولانا وضاحت فرما دیں. ہاں میری بہن، یہ جو خیال پھیل گیا نا کہ رجب جو ہے اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ کا مہینہ، اگلے کو کہتے ہیں شب برات کا مہینہ، اگلے کو رمضان کا مہینہ. تو یہ دین میں کوئی نہیں آیا کہ یہ مہینہ زکوٰۃ کا ہے، کہیں نہیں، نہ اللہ کے رسول نے، نہ صحابہ نے، نہ اماموں نے، کسی نے نہیں کہا. اس لیے سال کے کسی مہینہ کو بھی مسلمان حکومت مقرر کر دے کہ اس مہینہ میں زکوٰۃ وصولی جائے گی، یا آدمی خود ہی مقرر کر لے کہ میں سال بعد اس مہینے میں حساب کروں گا، جون سا مہینہ ہو، محرم ہو، صفر ہو، وہی اس کا زکوٰۃ کا مہینہ. دین میں کوئی مہینہ مقرر نہیں، مگر عام طور پر لوگ رمضان شریف میں بہتر سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں حساب کریں گے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں، مگر یہ مقرر نہیں کوئی کہ اس مہینہ میں ضرور کرنا. آپ ایک سال مہینہ رکھ لے سال کا، جب یہ مہینہ آیا کرے گا میں اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دوں گی. وہ دین کا وہی مہینہ، مقرر نہیں دین میں کوئی مہینہ. اچھا، اگر پیسے ویسے ہی پڑے رہے مثلا 17-18 ہزار ہوں تو ان کی زکوٰۃ پھر سال کے بعد ہی دینی پڑتی ہے یا پہلے اگر استعمال ہو جائیں؟ کتنے پیسے ہیں؟ 18,000. 18,000 پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. کیوں؟ 7.5 تولے جب آپ کے پاس یا اتنی مالیت کے پیسے ہوں گے تو تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. 7.5 تولے کی قیمت میری بہن آج کل پتہ کریں 90,000 روپے آپ سمجھیں کہ 80 اور 90 کے درمیان ہے. اس سے کم جو ہے نا ان کو معافی ہے. اس دور میں چاندی کو نہ دیکھیں، 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کا کیا آتا ہے؟ اس کی حساب لگائیں 5-7 ہزار. کوئی ہے مالدار آدمی؟ نہیں. اس کے علاوہ 7 تولے سونا بھی ہے نا؟ اچھا 7 تولہ سونا بھی ہے. ہاں جی. تو پھر تو مولانا معاملہ پھر تو ٹھیک ہی ہے نا کہ وہ سونے کے بھی پیسے بنائیں، یہ بھی شامل کرے. 1,00,000 روپے بن گئے، 2,500 روپے دے دیں. ہاں دیں بالکل. 2,500 40واں ایسا دینا ہوتا ہے نا میری. یعنی کل رقم جتنی آپ بناتے ہیں نا زیور کی اور نقدی کی، اس کو 40 پہ تقسیم کر کے اور جو نتیجہ نکلے وہی زکوٰۃ. بہن بات واضح ہو گئی؟ ہاں جی. کہ زکوٰۃ کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کے پاس 7.5 تولے اور اس سے زیادہ جتنی بھی رقم ہو اس کا 40واں حصہ آپ نے اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے مہینہ کوئی نہیں مقرر جس مہینے میں دی رمضان کے مہینے میں دی جا سکتی ہے. زیادہ ثواب والی بات ہے رمضان میں اگر زکوٰۃ دی جائے. دیں، بہت اچھی بات، کوئی نہیں بندش دین میں. چلیں بہت شکریہ بہن آپ کے کال کریں. یہ دارالکفر اور دارالسلام، دارالاسلام کہنا چاہیے، دارالاسلام کہہ لیتے جی. ان کا کیا یہ کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مولانا صاحب سے ایک سوال ہے کہ میں اگر عمرہ کے بارے میں دیکھیں کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہر بار یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے عمرہ رہ جاتا ہے نا. اچھا. کبھی گھر سے بھی بلانے آ جاتا ہے، یعنی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن عمرے کے لیے جایا نہیں جاتا، ہر بار ارادہ ہوتا ہے خواب میں. اچھا خواب میں ہوتا ہے. تو اس کی تعبیر کیا؟ نہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ پیسے وافر ہیں. ابھی میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا خواب میں کہتے ہیں کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو کبھی پاسپورٹ کی کمی ہوگی، کبھی پیسوں کی کمی ہوگی، یا گھر والے منع کر دیے، گھر والے طالب علم کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتا ہے بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کے پاس مکہ معظمہ تک آنے جانے کے پیسے تو نہیں نا ابھی؟ نہیں جی. نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے اتنا کہ آپ یہ سفر کر سکے، اور اللہ آپ کو یہ نصیب کرے، قبول فرمائے. باقی یہ جو رہ جاتا ہے نا معاملہ، اس میں میرے بچے کوئی سوچنا بھی چاہیے کہ کوئی آپ میں کوئی ایسی شرعی برائی نہ ہو، اللہ کو ناپسند بات. ضروری نہیں کہ زنا اور بدکاری، کئی چیزیں نا کہ غلط حرکتیں ہم سے ہوتی ہیں، تو یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں اپنے گھر میں آپ کا آنا. وہ ناراض ہوتا ہے کہ آپ ارادے کرتے ہیں مگر آنے کے قابل نہیں. اب یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اگر کیا کس